50 روپے میں ہی ایئر کنڈیشنر بسز میں سفر کرتے رہے ہیں. انرجی پروجیکٹس جس طریقے سے ابھی آج پورے ملک میں آج بھی ایک اسلام آباد میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہے قدرتی معدنیات پر. اچھی بات ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, قدرتی معدنیات پہ کام ہوتا رہے, کیونکہ آپ کے ملک کے اثاثے ہیں یہ چیزیں. یہ قدرتی معدنیات جو ہیں آپ کے ملک کو آگے لے کے جائیں گی. لیکن تھرکول کا کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم سندھ سے کوئلہ نکالیں اور سندھ کے کوئلے سے جو ہے ہم بجلی بنائیں اور پورا ملک میں سسٹین کریں. آج پوری دنیا کی اسٹڈی یہ کہتی ہے, پورے پاکستان کی اسٹڈی کہتی ہے کہ سب سے بہترین دوبارہ سے آ گئے. بیچ میں یہ کلین انرجی کے ایشو سے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ سب سے بہترین کوئلے کی انرجی ہے, سب سے سستی ہمیں جو کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جس نے کوئلے پہ بجلی پیدا کی. کسی اور پارٹی نے نہیں کیا, کسی اور گورنمنٹ نے پاکستان میں نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا مجھے میرپور خاص میں خطاب یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھر کو دنیا جو ہے وہ کسی شخص کے حساب سے نہیں, تھر کے کالے کوئلے کے حساب سے جانتی ہے اور اس کی وہ پہچان ہوگی. اور وہ پہچان پیدا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ ویژن تھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے کا, اس ہمارے ملک کے لیے, اس ہمارے پاکستان کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ ویژن تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا. بلینز آف روپیز تھر پارکر میں خرچ کیے حکومت سندھ نے, اور ڈائریکٹ اس بجلی نکلنے سے پاکستان کا ایز اے کنٹری بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں. ڈائریکٹ کوئی سندھ حکومت کو بجلی نہیں مل رہی ہے, وہ پورا ہم پاکستان کے نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کے لیے بلینز آف روپیز کا انفراسٹرکچر, ادھر پانی پہنچانا, ادھر سڑکیں کشادہ کرنا, سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ساری چیزیں کر کے دی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن ہماری لیڈرشپ کا تھا اور ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہا ہے. ابھی سی پیک کے 10 سال سب منا رہے ہیں. سی پیک کا خالق, سی پیک کا آرکیٹیکٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. آج ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں وزٹ کر رہا ہے اور اس کے 10 سال کمپلیٹ ہوئے. پورے پاکستان کو, ہر پاکستانی کو مبارک ہو. لیکن مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویژن, یہ آئیڈیا کہ پاکستان کو جوڑا جائے اقتصادی راہداری کے لیے, لوگوں کے امپلائمنٹ کے لیے, یہ میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج ہم جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں, آج اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بوسٹ ہو, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیس ایگریکلچر اس پہ کرتی ہے, لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر میں اتنا شاید کام نہ کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جب بھی رہی ہے تب بھی انہوں نے ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو دھیان دیا ہے. مجھے یاد ہے جب 2008 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, ہم گندم امپورٹ کرتے تھے. جب محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی پہلی دفعہ, کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی رہی اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ کبھی خدا نہ خواستہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے فوڈ شارٹیج نہ ہو. ابھی جو سیلاب آئے, سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا, سب کا نقصان ہوا, لیکن وہی لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ جی کیونکہ گندم کی قیمت میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لوگ شاید نہ اگائیں. جو 2200 روپے کی سپورٹ پرائز ہے وہ 4000 روپے کی گئی. وہ اس لیے 4000 روپے کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ گندم, لوگوں کو انکریج کریں کہ گندم لگائیں, فوڈ شارٹیج خدا نہ خواستہ نہ ہو. پھر جو ہم باقی باہر سے امپورٹ کر رہے تھے جو 10,500 روپے کی گندم, تو ہمیں اپنے پیسہ باہر بھیجیں ملک کا اور 10,500 روپے میں گندم خریدیں. اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے کسان کو وہ فائدہ دیں اور 4,000 روپے کی گندم خریدیں. تو یہ سارے ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی ملک بنایا اس ملک کو, جو اس ملک کے لیے آج بھی سب سے بڑی سروائیول ہے. اسی طریقے سے اس ملک کو آئین دیا. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کو بہتر سے بہتر سولوشن دیے, بہتر سے بہتر کانسیپٹ دیے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے, محترم آصف علی زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے پاکستان آگے ترقی کرے گا. کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے اقتدار کا یا پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے تو پیپلز پارٹی نے وہ مثالی اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کو کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے.
تو اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ریلیف لوگوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی پہنچائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے ہر اس طبقے کی ہم کوشش کر سکیں جو واقعی میں مستحق ہیں کہ حکومت کے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ہر اس کلاس کے ہر اس طبقے کو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچ سکے. اکرم صاحب سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی پابند ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے نا وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا وہاں پر ڈالا جا رہا ہے. آج پھر ایک جو ہے نا وہ پیٹرول بم گرا دیا, اس سے پہلے جو ہے نا بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی. تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی ان حالات میں آگے چل کر؟ دیکھیے آپ کی بات جواب دیتا چلوں. جہاں تک آئی ایم ایف سے آپ نے بات کی آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کرنا ان سے ایک مجبوری تھی اور مجبوری یہ تھی کہ آپ سے اس سے پہلے 3.5 سال جو شخص اس ملک پہ تھوپا گیا, نااہل ترین شخص جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا تھا, اس شخص نے اس ملک کو اور جس تباہی کے دورہ پہ آ کے کھڑا کیا ہمارے ملک کی اکانومی کو, اور اس شخص کی وجہ سے جو اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافیاں کی, جو کمٹمنٹس انٹرنیشنل کمٹمنٹس یہ نہیں ہوتی کہ بھی میری اور کسی آپ کی میں کسی دوست کی میری کمٹمنٹ ہو جائے پھر میں مکر گیا. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کی رسوائی کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ دباؤ آیا اور انٹرنیشنل اسٹیشن بھی اس کا ایک ریزن ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, یہ بھی ایک فیشن بن گیا کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام استعمال کر لیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یار کہیں پہ بھی ہر الزام تراشیوں کے لیے ہم چوز کریں؟ یہی اس کا نائل شخص کا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیوں کو, اپنی نااہلیوں کو اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپنے کی کوشش کی. کیا کیا اس نے 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو وہ راضی نہیں کر سکا. اس کے بعد نمبرز کم تھے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس کو دھکے دے کے گھر بھیجا گیا ہے, تو ایک شخص وہ گیا, اس نے کیا کیا, پوری کوشش کی کہ اس نے کس طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا لوں اور ہر چیز کا الزام آرام سے لگا دوں. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جو بھی قانون سازی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتا ہے اور اس میں کسی کا عمل دخل اس طرح کا نہیں ہوتا. اپنا نزلہ یا اپنا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ناپ جائیں. ان کے بعد آپ کا ان کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو مہنگائی مقابل مارچ پر نکلی تھی. اب یہ اتنا بڑا بوجھ 20 روپے کا ایک ساتھ اضافہ, تو وہ پیپلز پارٹی کب نظر آئے گی دوبارہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی ہے, یس کیا, پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن جب مہنگائی کے اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لوگوں کو آلٹرنیٹ طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی پیپلز پارٹی نے آدھی قیمت میں آٹا جو ہے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جب مہنگائی کا طوفان اس ملک میں گرا ہوا ہے, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے, فری آف کاسٹ. 3 لاکھ روپے 21 لاکھ خاندانوں کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں. آپ کیلکولیٹر کریں, شاید آپ کیلکولیٹر میں وہ زیروز مٹ جائیں گے. اسی مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مفت میں لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اسٹنٹس مفت میں لگ رہے ہیں, NICVD مفت میں علاج کر رہی ہے. آپ کے کینسر کے علاج مفت میں ہو رہے ہیں جو کہ امریکہ میں $60,000 کو ہو رہے ہیں. یہی ریلیف ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر سیکٹر میں دے رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں جب آپ بول رہے ہیں کہ پیٹرول آج 20 روپے کا ہو گیا, تو میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہہ رہا ہوں کہ جی چاہے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہو, بسوں میں سفر لوگ 50 روپے میں ہی کریں گے. یہی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو کہ ہر مشکل حالات میں, ملک کی اکانومی کی برے حالات میں بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف دی وے
हुकूमत हमारी जा रही है। जी भाई, अब पहले भाई साहब, जब 60 रुपए आटा 60 रुपए किलो था, शक्कर भी 60-65 रुपए किलो थी, तो आपके साथ हम लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद गए थे। आज आटा 200 रुपए किलो है, शक्कर 150-200 रुपए किलो के करीब पहुंचने वाली है, और बिजली का यूनिट भी 50 रुपए हो गया। आपके साथ अब कहाँ जाना है? आपने अभी मेरे साथ चलना है बन्नी गाला में, और बन्नी गाला में वो जो शख्स जो कि आजकल जमान टाउन में जा चुका है, आप और मैं साथ चलेंगे बन्नी गाला और जमान टाउन। उस शख्स को निकालें, उसको उससे सवाल पूछें कि भाई तूने इस मुल्क के साथ ये 3.5 साल ऐसा क्या किया, इस मुल्क ने तुझे इज्जत दी, इस मुल्क ने तुझे नाम दिया, तेरे पास मैंडेट ना होने के बावजूद तुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाया गया क्योंकि तू लाडला था, और तूने 3.5 साल में इस मुल्क के साथ वो अशर किया है कि आज आटा 60 से लेके 180 रुपए किलो हो गया। शर्जी साहब, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हम करते रहते हैं, लेकिन कोई इशू अभी पूछा आप एक नहीं 2 सवाल करें। नहीं, मैं एक सिर्फ एक सवाल है मेरा। कारूजर का इशू है, एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर दूसरा जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर तीसरा जारी होता है। क्या तमाशा है? मतलब हुकूमतें ऐसे चलती हैं कि एक बार आप नोटिफिकेशन जारी रखें, फिर उसको कैंसिल करें, कह दें कैंसिल कर दें, फिर दूसरा इश्तेहार चलवा दें, फिर कैंसिल कर दें, फिर तीसरा चलवा दें। क्या हो रहा है? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। कारूंजर जबल पे किसी किस्म की जो है वो उसकी अफादियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही कारूंजर जबल को डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की अभी सियासत की दुकानें खुलेंगी अभी ना, जो लोग कुछ लोग जो हमारे हैं दोस्त यार साथी, वो निकलेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो भी सबको मौका चाहिए कि भाई क्या करें। अब हेल्थ पे बात कर नहीं सकते सिंध हुकूमत के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट पे बात कर नहीं सकते, बाकी सेक्टर में बात कर नहीं सकते। सलाम मुतासिर को घर, ये लोग 21 लाख खानदानों को घर बना के दे रहे हैं, इन पर हम बात नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब कोई और इश्यूज क्रिएट करें। जो कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जिनको रुसवाई हासिल हुई है क्योंकि उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, अवाम से डिस्कनेक्शन की वजह से, अवाम की कभी नुसासत नहीं की, अब एक वो जागेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ वो उनका गठजोड़ बनेगा, कुछ हमारे और दोस्त भी उसमें मिलकर जो है वो करेंगे। कल भी मुझे पता चला कि जी किसी ने कोशिश की कि सियासत चमका है इसी कारूंजर के इशू पर, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा उसकी प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि अवाम के को रिलीफ देना, अवाम की जायज़ चीज़ों की हिफाजत करना, अवाम के लिए जितना भी रिलीफ है वो पहुँचाना। अच्छा ये बताइए, मजदूर वसान जो है उन्होंने अच्छा, सर, आपने जितने भी जुल्फिकार अली भुट्टो के काम गिनवाए, उन्होंने मुख्तसर रास्ते में ये काम किए, लेकिन 15 साल से आपकी मौजूदा हुकूमत है सिवाय मंजूर खान का मलक रियाज और एक सिस्टम के नाम पर एक निज़ाम मुतारफ करा है। तो ये 15 साल में क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत यही दे सकती है? उसके साथ साथ आपके मुताबिक एक रुकन मंजूर वसान ने एक रौला ख्वाब देखा है, शायद पीपल्स पार्टी के रौला ख्वाबों के इंतखाबात उसको होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर इंतखाबात नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, मंजूर वसान साहब के ख्वाब पे तो मैं तबसरा नहीं करूँगा। जहाँ तक आपने बात की, अब मुझे नहीं पता, खैर तबसरा हर एक ख्वाब कोई भी आ सकता है, हो सकता है मैंने कोई और ख्वाब देखा हो। अच्छा, तो ख्वाबों पे मैं जिक्र नहीं करूँगा। जहाँ तक आपने बात की, मैं अभी बता चुका हूँ मेरे भाई कि आज से 15 साल पहले सिंध में क्या पोजीशन थी, हेल्थ की सेक्टर की, सड़कों की क्या पोजीशन थी, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन थी, एनर्जी की क्या पोजीशन थी। आज पूरा मुल्क आपका जो है, आप तो मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो बैकबोन वो सिंध सूबा बना हुआ है इस वक्त, और हमें फ़ख्र है कि हमारे इस धरती से कोयला निकल रहा है जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बिजली सस्ती फराहम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। हाँ, हमने ये ज़रूर किया है, पीपल्स पार्टी काम करती है, गिनवाती कम इसलिए है कि कहते हैं भाई हम लोग जो भी करें आवाम के लिए करें, हम आवाम पे एहसान तो नहीं जता रहे हैं। वो कुछ हम जैसे बेवकूफ़ हर बार वो बात करते रहते हैं, लेकिन बात ये कि हमें पब्लिक ये करते हैं ना, पब्लिक वोट किसको देती है? जो उनके पसाद खड़े दुख सुख में, सैलाब हुए, तूफ़ान आए, बारिशें हुई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों से सबको बोलता हूँ हल्फी, आज मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, एमपीएस, एमएनएस, पार्टी के लीडर, चीफ मिनिस्टर आपको सड़कों पर नजर आए कि लोगों को रिलीफ पहुंचाते हुए? मैं आप माइक आपके हवाले कर दूँ, आप खुद नाम ले लें, कौन सी नजर आई? थोड़ा जोर से भाईजान, थोड़ा और जोर से भाई। हाँ तो बस, तो अगर आपको पीपल्स पार्टी नजर आई है
تو میرے بھائی لوگ تبھی تو پیپلز پارٹی کو لائک کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حفیظ صاحب کہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو کہ ہر دکھ سکھ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو کہ اچھے بلی پارٹیاں یا باقی لوگوں کی وہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یار وہ کس طرح کھڑی ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی نے الحمدللہ بہت کچھ کیا ہے، اور جو بھی کیا میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی پیپلز پارٹی ہر بار کرے گی. جب جب پیپلز پارٹی کو موقع ملے ہیں پیپلز پارٹی نے سب سے بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے. یہ چاندی صاحب جب الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے ہاں تو لازمی آپ کے بھی سپورٹر ہیں، اس طرح نواز شریف صاحب کے بھی سپورٹر اور ووٹر ہیں. ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بدن میں ہونا چاہیے، میدان میں ہونا چاہیے، آپ کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر الیکشن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. کیا نواز شریف کو وطن آنا چاہیے؟ دوسرا چھوٹا سوال کہ 2 مہینے سے عمران خان ٹی وی پہ نہیں آ رہا، مگر 2 مہینے سے لگاتار آپ اس کے بارے میں پریس کانفرنس کر کے کیا اس کو مشہور نہیں کر رہے؟ یار میں تو نام بھی نہیں لے رہا اس کا. وہ اب قدرتی اب اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ یار IMF سے ڈیل کیوں کرنی پڑی تو مجھے مجبوری طور پر PTI کے چیئرمین کا نام لینا پڑے گا کہ اس کی نااہلیاں کیا ہے. اگر آپ مجھے مجبور کرو گے کہ ملک کی مہنگائی کے حالات پوچھنے کے لیے تو میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ نااہلی کس کی تھی جس نے 3.5 سال کن لوگوں کو بیوقوف بنایا اور مصنوعی طور پر جو ہے وہ کوششیں کی کہ جو کہ نان سسٹینیبل آئیڈیاز تھے. اگر نااہلی کی بات ہوگی تو ضرور مجھے اسی شخص کا PTI کے چیئرمین کا نام لینا پڑے گا، یہ میرے لیے مجبوری ہے. اب آگے دوسرا آپ کو سوال تھا نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کے لیے احترام ہے. نواز شریف صاحب کا اپنا ملک ہے، جب آئیں وہ ملک میں آ سکتے ہیں، کوئی آپ روک. استقبال کریں گے؟ سر یہ جو سندھ کے مختلف اضلاع سے جب کراچی لوگ آتے ہیں تو سوراب بورڈ اور مختلف جو روٹ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹوٹی بسوں میں سفر کرتے ہیں، کیا وہاں سے بھی کچھ روٹ چوز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ بسز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں اور ایئر کنڈیشن بسز چل رہی ہیں جو دیگر ڈسٹرکس کو آپس میں جوڑ رہی ہیں. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے ہم سٹی کے اندر جتنی بھی ہیں چاہے وہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، اس میں چلا رہے ہیں. لیکن ابھی ہمارا نیکسٹ فیز میں میرپور خاص اور سندھ کے باقی دیگر اضلاع ہیں، سندھ کے ہر شہر میں ہم بس سروس چلائیں، پھر ہم ان کو سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے. آپ نے ہندو حکومت کی کارکردگی کہا کہ یہ کام ہم نے کیے وہ بھی کیے. وتیم جو ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے ان کا نمبر 1 شاہکار ڈسٹرکٹ ہے، وہ اس وقت جو ہے پاکستان کا دوسرے نمبر پہلے نمبر